اب پوچھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بتلانے والے جبرائیل کیا وجہ ہے؟ اور بھی تو بہت دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ان کے جنازے تجہیز و تکفین وہاں ہو رہی ہے، اس صحابی کے لیے اتنی اعزاز، اس کی کیا وجہ ہے کہ 70,000 فرشتے زمین سے اتر رہے ہو، اس کو اٹھا رہے ہو، پیش کر رہے ہو، جنازہ ہو رہا ہے، تدفین ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی ہے۔ اس دعا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ہر ایک غم، اپنی پریشانی، اپنے دکھوں کے لیے صرف اور صرف اسی ذات کے ساتھ رابطہ کیا جائے جو سب کا پروردگار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی، مانگی، امت کو سکھلائی، ان تجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء حزنی، اے پروردگار قرآن مقدس کو میرے دل کی سرسبز و شادابی کا ذریعہ بنا، اور قرآن مجید کے ذریعے سے میرے غم اور پریشانیوں کو دور فرما، جلاء حزنی و ذہاب ہمی، اے پروردگار میرے غم ہم کو اس کے ذریعے سے دور فرما، پریشانیاں دور فرما۔ آج آپ کی خدمت میں ایک وہ عمل پیش کرنے لگے ہیں، پورے قرآن مقدس میں ایک ہی مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ صفاتی نام ذکر فرمائے ہیں، آپ کو پورے قرآن میں وہ نام کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ وہ کون سے نام ہیں؟ اللہ کا عظیم نام ہے صمد، الذی یصمد الیہ فی الحوائج۔ صمد اس عظیم ذات کو کہا جاتا ہے، معنی بیان کرتے ہوئے علماء نے لکھا المستغنی عن کل احد، وہ تمام کی تمام مخلوق، جتنی چیزیں کائنات میں اس نے پیدا کی ہیں ان تمام سے وہ مستغنی ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس کے بغیر مچھر کا ایک پر بھی حرکت نہیں کر سکتا، یعنی اس کے بغیر تو کوئی کچھ کرنے پہ قادر نہیں، وہ سب کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر۔ الذی یصمد الیہ فی الحوائج، اپنے تمام امور میں، تمام معاملات میں اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اسی سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ برادران عزیز، آج ہم اپنے حالات لوگوں کو سنواتے ہیں، اگر وہ دوست ہے پریشان ہوتا ہے، اگر دشمن ہے تو خوش ہوتا ہے۔ آج اپنے راز غیروں کو دیتے ہیں، اپنے احوال غیروں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اپنی پریشانیاں اور دکھ کی باتیں ان کو بیان کی جاتی ہیں، جبکہ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندے اپنے یہ تمام حال احوال راز رکھ لے میرے اور اپنے درمیان، میں تیرے سارے معاملات آسان کر دوں گا۔ گھر میں فاقہ آیا، اس نے راز رکھا اور دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اللہ پاک نے 1 سال کی بلا حساب بلا مشقت رزق کا فیصلہ فرمایا۔ اگر کوئی آدمی یوں کرتا ہے، اپنے راز، اپنے معاملات اپنی ذات تک رکھتا ہے، کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا، الذی یصمد الیہ فی الحوائج، صمد وہ جس پر سرداری کی تمام حدیں ختم، کبریائی کی تمام حدیں ختم، اس کی بزرگی کی، بڑائی کی تمام حدیں اس پر ختم ہو جائیں، اس سے بڑا کوئی نہیں، اب اسی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اسی کو حال سنائے جائیں یا در در پہ بندہ جائے اور ایک ایک کو بتاتا پھرے؟ کمزوروں عاجزوں کو بتانے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہونا،
وہ ذرا برابر بھی ہماری مصیبت کو دور کرنے کی خدا کی قدرت میں مداخلت نہیں رکھتے۔ اللہ سے کہے۔ حضرت قاضی ابو شریح رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عقل مند اور دانا تھے۔ ان کو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ نے اپنا چیف جسٹس بنایا تھا۔ بڑے دانا آدمی تھے۔ ایک نوجوان بیٹھ کے حال دے رہا تھا کسی کو کہ ہم بہت پریشان ہیں، بھائیوں کے ساتھ میری مخالفت چل رہی ہے، ابا جان جو ہے وہ مجھے اچھا نہیں سمجھتے، ہمارے معاملات بہت پریشان کن چل رہے ہیں، اور روزی روٹی کے مسائل ساتھ ساتھ ہیں، غربت و افلاس بہت ہے، بڑے پریشان ہیں، جھگڑے اتنے ہو گئے ہیں، گھر میں انتشار ہے، گھر میں جانے کو جی نہیں چاہتا۔ اب وہ اس قسم کے حالات اس کو بتا رہا ہے۔ حضرت قاضی ابو شریح رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے۔ فرمایا بیٹا کیا کر رہے ہو، ادھر آؤ۔ ہاتھ پکڑا ایک طرف لے گئے۔ فرمایا بھتیجے یہ حال کسی کے سامنے بیان نہیں کیا کرتے، عقل سے کام لو۔ اگر تیرا دشمن ہے خوش ہوگا، جا کے لوگوں کو بتائے گا، 4 5 10 آدمیوں کے سامنے جا کے اظہار کرے گا فلاں آدمی بہت پریشان ہے، خودکشی پہ مجبور ہو رہا ہے، ایسے حالات اس کے بگڑے ہیں کہ اب سنبھلنے کو نہیں آ رہے۔ اور اگر دوست ہے تو اس کو غم ہوگا، آپ کے سارے حال سن کے پریشان ہو جائے گا وہ۔ تو لہٰذا اپنے حالات اس ذات کو بتایا کرو جو حالات درست کرنے کی طاقت رکھتی ہے، اللہ کے سامنے بیان کرو۔ احبب حبیبہ کا ہونا، کسی کو دوست بنا رہے ہو تو دھیرے دھیرے بناؤ۔ آج اس کو راز دے رہے ہو، کل وہ کسی مجلس میں بیٹھ کے آپ کے راز فاش کر رہا ہے۔ حال نہ بتاؤ اس کو، اپنے تعلق رکھو اور دھیرے دھیرے اس سے محبت کرو۔ یہ نہیں ہے کہ بس اپنا ہو گیا ہے، اب تو گھر کی بات ہے، اب تو کوئی فرق ہی نہیں رہا، اب تو آپ ہماری ایک فیملی ممبر بن چکے ہیں، پھر وہ فیملی ممبر وہ اجاڑتا ہے، ویران کر کے رکھ دیتا ہے۔ کیا اعتبار کسی کا؟ بس ضروری ہے کہ اپنا راز کسی کو نہیں دینا چاہیے، اللہ کے سامنے اپنے حالات بیان کرنے چاہیے۔ اگر غربت اور فقر ہے، پریشان ہو، تو آئیے اس عظیم ذات سے دعا مانگتے ہیں جو پوری طاقت اور قدرت رکھتی ہے۔ وہ ہمیں کھلانے پر بھی قادر، پلانے پر بھی قادر، ہمارے گھریلو مسائل ہوں یا ملکی ہوں، معاشی ہوں، سیاسی ہوں، تمام کو حل کرنے کی پوری صلاحیت و طاقت رکھتا ہے۔ وہی اکیلا اللہ ہے، اسی کے دروازے پر آیا جائے، بندہ اسی سے مانگے۔ آج کل ہر ایک آدمی پریشان ہے، پریشانی کی وجہ اللہ کو چھوڑنے کا خوف ہے، پریشانی کی بنیادی وجہ اللہ کو چھوڑنے کا خوف۔ آپ جائیں یورپین ممالک میں تو وہاں لوگ ہیں اپنے گھر کی بتیاں جلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ساری رات کرسی پہ بیٹھے رہیں گے۔ ان سے پوچھا جائے کہ کیوں بیٹھے ہو، سوتے کیوں نہیں ہو رات کو؟ رات اللہ نے نیند کے لیے بنائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس کوئی عجیب قسم کا انجانا خوف ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس چیز کا خوف ہے۔ یاد رکھیے وہ اللہ کو چھوڑنے کا خوف ہے، جس کا علم محیط ہے اور جس کی قدرت نے تمام کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ اسی ذات کو جب چھوڑا تو اب دنیا کا ہر خوف دل میں ڈیرے لگانے لگا۔ پریشان ہے، کیا کریں؟ اسی عظیم ذات کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا جائے۔ حضرت ابو نعام البجلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، تابعی۔ ایک مرتبہ ان کی خوف و خشیت کی بڑی عجیب کیفیت ہوتی تھی۔ فرماتے تھے کہ اگر ان سے کہا جاتا کہ ملک الموت سر پر کھڑا ہوا، روح قبض کرنے کے لیے تیار ہے، ان کو ان کی پہلی کیفیت اور یہ کہنے کے بعد کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، بالکل سامنے پرسکون بیٹھے رہتے تھے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی ان کو۔
یعنی اس طرح فکر آخرت کا غلبہ تھا کہ اگر ان کو موت کے فرشتے کی بھی اطلاع دی جاتی تو پریشان نہیں ہوتے تھے، ہر وقت تیار بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ وقت کے ظالم حکمران کو سمجھانے کے لیے گئے، کون؟ حجاج ابن یوسف کو واعظ و نصیحت کی، اور جب کسی جابر ظالم کے سامنے حق بات کہی جائے تو وہ طیش میں آتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو ذرا اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں نا۔ تو اس نے کہا کہ اس کو کالی کوٹھڑی میں بند کر دو اور 15 دن تک اس گھپ اندھیرے میں نہ اس کو پانی دیا جائے نہ کھانے کی کوئی چیز۔ اب ان کو جا کے وہاں ڈال دیا۔ حضرت 15 دن تک وہاں رہے۔ 15 دن کے بعد اس حجاج ابن یوسف نے کہا اب جیل سے نکال کے ان کو دفن کر دیا جائے، اب ان کو دفن کرو، ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ جب وہ اسی کال کوٹھڑی میں گئے، دروازہ کھولا، حضرت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور نماز کے قیام کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، اللہ کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے۔ دیکھ کے واپس آ گئے، پوچھو بھائی کیا بات ہے، یہ مرا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا الصمد القادر المقتدر، میرا تعلق تو اس عظیم ذات کے ساتھ ہے جو سرداری کی تمام عروج رکھتا ہے، سرداری کے تمام عروج، شہنشاہیت کا تاج اسی کے سر پہ سجتا ہے۔ وہ عظیم رب جو عرش و کرسی کا مالک، میرا تعلق اسی سے ہے۔ تو ظاہر دیکھ رہا تھا، اس کا کھانا بند ہے، اس کا پینا بند ہے، اس کے لیے کوئی اسباب ہی نہیں ہے زندگی کے بسر کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ میرا تو اس ذات کے ساتھ تعلق تھا، ہے اور رہے گا جو مجھے زندہ رکھنے کے لیے ان تمام اسباب سے بالاتر ہے، زمان و مکان کی حدود سے بالاتر ہستی۔ اسباب اسی کے محتاج ہیں، اس کے حکم کے پابند ہیں، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ وہ قطرے غذا کے بھی ٹپکا سکتا ہے، اندر اندر کھلا پلا بھی سکتا ہے، مجھے تو کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، کوئی پریشانی ہی نہیں ہوئی۔ اللہ نے اپنے پیاروں کو یوں زندہ رکھا۔ برادران عزیز، اللہ کے مبارک نام یا صمد القادر المقتدر، اللہ الصمد کے بارے میں آپ نے بے تفصیل گفتگو سنی ہے۔ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم اعظم قرار دیا۔ ایک صحابی نے ان مبارک الفاظ کے ساتھ اشہد انکا، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ، لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، کہ آپ بے نیاز ہیں، نرے دھارے، سارا جگ آپ کا محتاج، آپ کسی کے محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ان الفاظ کو جب پڑھا صحابی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا کہ اب یہ آدمی اللہ سے جو مانگے گا اللہ پاک عطا کر دیں گے۔ یہ مستجاب الدعوات بنانے والی ہے۔ اور صمد کی جو دعائیں تھی، اس کے جو اسماء الحسنہ اس میں مبارک کے نام کے ساتھ ملا کر جو دعائیں پڑھنے کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ خود بھی یاد کرو اور آگے تعلیم دو لوگوں کو کہ وہ اس نام کے ساتھ اللہ سے دعا مانگا کریں، اس عظیم نام کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں۔ یاد رکھیے، جو آدمی یہ پڑھتا رہتا ہے، اس کے ساتھ اپنی مناسبت پیدا کر لیتا ہے، یہ الزام مالا یلزم نہیں، عادت بنا لیتا ہے پڑھنے کی، ہر وقت اس کو پڑھتا رہتا ہے، کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ پاک نے اس کی عزت کا فیصلہ فرمایا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں مقام ملے گا، اعزاز ملے گا،
آخرت میں بھی اللہ پاک اس کو بلند مرتبت عطا کریں گے۔ آپ نے حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک روایت سنی ہوگی، کثرت سے قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ جب انتقال ہوا، جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر زمین پر اترے اور ان کی میت کو اٹھایا۔ علماء نے لکھا ہے، ایک تو یہ روایت میں آیا تھا کہ وہ سامنے کر دیا تھا حضور کے، حضور نے جنازہ پڑھایا۔ ایک روایت میں ہے یہاں سے اٹھایا، تبوک لے گئے، فرشتوں نے جنازہ اٹھایا اور پھر وہاں سے لے آئے، جنت البقیع میں دفن کیا۔ اب پوچھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بتلانے والے جبرائیل۔ جبرائیل کیا وجہ ہے؟ اور بھی تو بہت دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ان کے جنازے تجہیز و تکفین وہاں ہو رہی ہے۔ اس صحابی کے لیے اتنی اعزاز، اس کی کیا وجہ ہے کہ 70,000 فرشتے زمین سے اتر رہے ہو، اس کو اٹھا رہے ہو، پیش کر رہے ہو، جنازہ ہو رہا ہے، تدفین ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ لکثرت قراءتہ قل هو اللہ احد، یہ وہ صحابی ہے جو قل هو اللہ احد کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ یہ اعزاز اللہ نے ان کو مرحمت فرمایا۔ اور یہ نہیں کہ صرف موت کے وقت میں فرشتے تشریف لاتے ہیں، بلکہ جو قل هو اللہ احد 200 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے، اس میں احد و صمد اللہ کے دو نام جو پورے قرآن میں ایک جگہ پہ ہیں، فرمایا جو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے تمام تر دنیاوی تفکرات، اس کے غموم و ہموم، اس کی تمام تر پریشانیاں، ذلت سے گزرے ہوئے دن اللہ پاک اس کے ختم کر کے اس کو عزت کی زندگی عطا فرما دیتے ہیں، راحت کی زندگی اللہ پاک اس کو مرحمت فرما دیتے ہیں۔ آئیے ایک دعا اور بھی ہے جو حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ مسجد نبوی میں سویا ہوا تھا تو آواز آئی میرے کان میں کہ اے سعید ابن مسیب، یہ ہیں الفاظ، ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا کر لیجئے، اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اب حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کر دی۔ جب بھی مجھے کوئی ضرورت پیش آتی تھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا تھا، وہ دعا پڑھتا ہوں تو فوراً کام ہو جاتا ہے۔ جب بھی وہ دعا پڑھی اللہ نے فوراً دعا قبول کر لی۔ دعا کے پورے الفاظ یہ ہیں جو حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، جس کا تعلق اللہ کے امر کن سے ہو گیا تھا۔ جب بھی دعا مانگتے تھے تو کن فیکون، یعنی اللہ اپنی قوت ارادی، اپنی طاقت و قوت کو بسا اوقات کسی بندے کی محنت اور قربانی کی وجہ سے، اور بسا اوقات کچھ ایسے مقبول الفاظ ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ان کا تعلق اپنے امر کن سے کر دیتے ہیں۔ بندہ پڑھا بندے نے اور دعا کی فوراً قبول۔ وہ الفاظ یہ ہیں اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امری یکون، کہ اے پروردگار تو قادر مطلق ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کام آپ کی مرضی کے بغیر نہ ہو سکے۔ جو کام بھی کائنات میں ہے آپ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ کائنات اتفاقی نہیں ہے کہ ہم دہریوں کی طرح کہیں حسن اتفاق سے کائنات چل رہی ہے، حسن اتفاق سے نظام چل رہا ہے۔ اے رب کریم ہم یقین رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والے آپ ہی ہیں۔ اے رب کریم آپ جو نظام چلا رہے ہیں وہیں ہمارا ایک کام بھی کر دیجیے، ہماری ضرورتیں ہیں، ہمارے مسائل ہیں، اے رب کریم آپ ہمارا یہ کام بھی کر دیجئے۔ تو ساری کائنات کا نظام آپ کے امر کن سے جڑا ہوا ہے۔ اے اللہ ہم یہ اپنا کام پیش کر رہے ہیں، اپنی رحمت اور فضل سے یہ کام کر دیجئے۔ اللہ پاک
وہ ذات جس نے پورے کائنات کے اس تکوینی نظام کو اپنی مٹھی میں لیا ہوا ہے، اس کے لیے دنیا کا کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ آپ اللہ کے ان مقبول بندوں کی بتلائی ہوئی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے مانگیے اور دیکھیے کہ آپ کے کام کس قدر آسان ہوتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے تمام مراحل اور کام آسان فرما دیں گے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔